السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس رمضان آج 19 رمضان کمپلیٹ ہو چکا ہے، 20واں رمضان ہے آج۔ آپ نے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا ہوگا، چیلنجز لی ہوں گے۔ میرے چیلنج کچھ دنوں سے میں نہیں دے پا رہی تھی، کچھ اپنے پرسنل کام میں مصروف تھی، اور مجھے روزے بھی رکھنے تھے، عبادت بھی کرنی تھی، تو وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہوں گے، آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمیں کس طرح سے کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو پر میں اب ویڈیو بنانے کا سب سے مین مقصد ہے کہ ہم سب اس جگہ اس طرف پہنچ گئے ہیں، ہمیں وہ راتیں ملنے والی ہیں، لیلۃ القدر کی، شب قدر کی راتیں، وہ پاک راتیں۔ ہم نے 20 دن اس رمضان کی بہت عبادت کیا، جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ نے کیا ہوگا، میں نے کیا الحمدللہ، مجھ سے جتنا ہو سکا میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا، سب کے لیے دعائیں کی، اپنے والدین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے مغفرت طلب کی میں نے۔ آپ سب نے بھی دعائیں کی ہوں گی اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی ہوں گی۔ تو آج پہلی شب قدر ہے، 21ویں شب قدر، تو ہمیں آج رات کو مس نہیں کرنا، ہمیں اس رات کو جانے نہیں دینا، ہمیں اس رات یوں ہی بس موبائل چلا کے یا پھر سو کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ یہ رات بہت ہی بہترین رات ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس رات کے فائدے اور اس رات کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ رات تو اس رات میں نصیب لکھی جاتی ہیں، اس رات میں قسمت لکھی جاتی ہے۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ ان پانچوں طاق راتوں میں جو بھی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 83 سال کی عبادت کرنے کی 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جسے بھی لیلۃ القدر شب قدر مل جائے اسے 83 سال جو پورا رات عبادت کرتا رہتا ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھیں، نماز پڑھیں، پر ہمیں یہ راتیں جاگنی ہے، ہمیں اس میں عبادت کرنی ہے، ہمیں یہ چانس مس نہیں کرنا۔ کیا پتہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، آپ سب واقف ہیں دنیا میں کتنا کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، یا ہم میں سے کسی نصیب ہو، یا ہماری قسمت اس راتوں میں لکھی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں کچھ بہتر لکھے۔ اس رات میں ہماری قسمت لکھی جاتی ہے، کون اس پورے سال کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنا تکلیف دکھ، کون کتنا جیے گا، کس کی موت آئے گی، ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس رات میں اپنے نصیب بہتر کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب اس رات میں اپنے لیے بہتر مانگ سکتے ہیں، مغفرت کر سکتے ہیں۔ تیسرا عشرہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، تیسرے عشرے میں ہم جانے والے، رمضان کتنی جلدی مکمل ہونے والا ہے۔ ابھی تو ہمیں سکون آنا اسٹارٹ ہوا تھا، ہم اس چیز میں اتنے پنکچول ہو گئے تھے، اتنے زیادہ اس چیز کے ہمارا ٹائمنگ سیٹ ہو گیا تھا۔ پھر اب رمضان جا رہا ہے، پتہ نہیں کون جتنے لوگ نے رمضان میں جس طرح سے عبادت کی عام دنوں میں اس طرح سے وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں، پر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے اپنا وقت نکالے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال اس طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، تمام امت مسلمہ کو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو آج دن کا چیلنج بتا دیتی ہوں، چھوٹا سا چیلنج ہے، آپ کو کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میں سے بہت کسی کا قرآن مکمل ہو گیا ہوگا، بہت کسی کا نہیں بھی ہوگا، بہت کسی کا ایک سے زیادہ بھی ہوئیں گے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا ہوگا، درود شریف پڑھے ہوں گے، سورہ پڑھے ہوں گے، تراویح پڑھی ہوگی، آپ نے شکرانہ نمازیں، صلاۃ الحاجت کی نمازیں پڑھی ہوں گی۔ تو یہ اب آخری وقت ہے، بولتے نا کہ ہم نے اتنا دن محنت کیا، یہ آخری وقت ہے، اس میں اگر ہم سو جائیں تو پھر بیکار ہے۔ تو ہمیں ان راتوں میں سونا نہیں ہے، ہمیں ان راتوں کو ایسے سو کے ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو دن کا چیلنج بتاتی ہوں۔ تو آج کا چیلنج ہے کہ آپ کو اگر ان کا قرآن مکمل ہو گیا ہے تو وہ نہ پڑھیں، جن کا نہیں ہوا ہے، قرآن تو آلموسٹ سب کا مکمل ہم کو لگتا ہے ہو ہی گیا، جن کا بچا ہے تو وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں۔
تو وہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف منگا دو. ہمیں استغفار کرنا ہے 10,000 بار، ہمیں درود شریف پڑھنا ہے 10,000 بار. میں نے جو بھی تسبیحات آپ کو بتائی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم 100 بار پڑھ لیں. ہمیں کلمہ 100 بار پڑھنا ہے، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یہ والی دعا ہم 100 بار پڑھ لیں. ہم کوئی سورہ پڑھیں، سورہ مزمل ہم ضرور پڑھیں، سورہ مزمل پڑھنا. ہمیں تہجد تو پڑھنا ہی ہے، تہجد اور اس کا وظیفہ پڑھنا. ہمیں سورہ مزمل کم سے کم 3 بار پڑھیں. ہمیں سورہ قدر جتنا ہو سکتا ہے پڑھنا ہے. ان 10 دنوں میں سورہ قدر ہم جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں. ہمیں شب قدر کی ایک دعا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بتائی ہے. وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہمیں خاص کر ليلۃ القدر کی راتوں میں پڑھنی ہے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے ہمیں. تو یہ دن کا چیلنج کچھ چھوٹا موٹا ہے، آپ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس وقت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. باقی ہمیں رات کے لیے فریش رہنا ہے. اور بھی ہیں جو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں 21ویں شب کو کیا کیا عبادت کرنی ہے، کیسے کیسے عبادت کرنی ہے. تو کچھ نفلی نمازیں ہیں جو ہمیں پڑھنی ہیں. ہمیں قرآن شریف ضرور پڑھنا ہے اگر ہمارا مکمل. تو پہلی نفل نماز میں بتاتی ہوں جو آپ کو پڑھنی ہے. تو آپ کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے. آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھنا ہے. بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ایسے کر کے آپ نے 4 رکعت پوری کر لینی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمیں اللہ سے جتنا ہو سکتا ہے معافی طلب کرنی ہے، اپنی بہتر جائز حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے. دوسری نماز ہے، آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. آپ کو اس نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے. بعد سلام کے 70 مرتبہ آپ کو استغفار پڑھنا ہے. آپ کو صلاۃ التسبیح ضرور سے پڑھنی ہے اس راتوں میں. اور بھی نفل نماز ہے، آپ صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت 5 رکعت 10 رکعت آپ پڑھیے. صلاۃ التوبہ کی 10 رکعت پڑھیے، آپ ضرور پڑھیے. آپ کو تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے صبح میں، اس کا وظیفہ بھی کرنا ہے. آپ کو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی ہے. اور پھر آپ کو پہلی شب قدر کو بعد نماز عشاء افضل سورہ فتح 1 مرتبہ آپ کو سورہ فتح پڑھنا ہے. آپ کو پھر جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو نماز تہجد پڑھ کے 11 مرتبہ آپ کو یہ دعا کرنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے. تو یہ ساری عبادتیں ہمیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہم یہ چیزیں پڑھیں گے، ہمیں اس کا بدلہ اتنا زیادہ اجر ملے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اس راتوں میں نارملی تو ہم نے زکوٰۃ صدقہ کیا ہی ہے رمضان میں، تو پر اس راتوں میں ہم کم سے کم کوشش کریں ہر رات میں کچھ ہی صحیح پر صدقہ ضرور کریں. اس کا 70 گنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا اگر اس رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی. تو آپ سب اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریے اور سب کے لیے دعائیں کیجیے. اپنی بہترین اس راتوں میں اپنی ان حاجتوں کے لیے دعا کو مانگیے کہ جو حاجت آپ کے لمبے وقت سے پوری نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر سے بہترین فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جائز اور نیک حاجت پورا کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.